महक और वरीशा की तो सारी चालें उल्टी यहाँ पर पड़ चुकी है, क्योंकि महक तो ये सोचकर इस घर में आई थी कि वो वहाज के साथ शादी करवाएगी वरीशा की, क्योंकि वो इस सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर तो अब वरीशा के ससुराल वाले भी ये कह देते हैं कि हम मंगनी वगैरह तो करते नहीं, हम सीधा निकाह ही करेंगे। ये सुनकर तो अब बहुत ही ज़्यादा महक परेशान है। जबकि दूसरी तरफ अब कहता है महमूद कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होगी, तुम्हारी शादी तो होगी सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ। ये सुनकर अब उसे हौसला तो हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उल्ट चुका था। तो यहाँ पर कहती है कि अब मुझे बताएं कि मामा मैं क्या करूँगी। आप जानती हैं कि मैं उमर के साथ तो शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर अब महक कहती है कि मुझे क्या पता अब क्या करना है या क्या नहीं, अब अपने बाप को कॉल करो और अपने बाप से कॉल करके पूछो। पहले तो वो बड़ा कह रहे थे कि वहाज के आने से पहले ही तुम्हारी शादी महमूद तुम्हारे वहाज के साथ तय कर देंगे, लेकिन अब क्या हुआ। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा महक परेशान है और कहती है कि वरीशा मैं तुम्हें पहले ही समझाती थी, लेकिन तुम कहाँ मेरी बात को समझती थी। ये बात सुनकर कहती है कि अभी भी आपको लगता है कि मैं ही गलत हूँ, अभी भी आपको मेरे बारे में ही गलत अंदाजे लगाने हैं। ये बात सुनकर कहती है कि देखो मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ ना कुछ तो मामा ऐसा करे कि जिसकी वजह से मेरी शादी उस लड़के के साथ ना हो। मैं उसके साथ शादी हरगिज़ नहीं करूँगी और कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये बात सुनकर अब कहती है कि मैं जानती हूँ बेटा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन तुम ही मुझे बता दो कि मैं क्या करूँ। अपने डैड से बात करो, यकीनन वो तुम्हें इसका कोई ना कोई हल ज़रूर बताएंगे। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर अपने डैड को कॉल करती है। अब महमूद कहते हैं कि मैंने कहा ना कि तुम्हारी शादी नहीं होगी उसके साथ, तो फिर तुम क्यों इतनी फ़िक्र कर रही हो। ये बात सुनकर कहती है कि डैड फ़िक्र की बात तो है, फ़िक्र नहीं करूँगी तो और क्या करूँगी। ये बात सुनकर कहता है कि जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो फिर तुम क्यों इतना परेशान हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ ये कह रही होगी कि न जाने अब क्या होगा या फिर तुम्हारी शादी कहीं उसके साथ ना हो जाए, तो मेरी बात पर यकीन करो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर महमूद अब एक तरफ तो मिशी को साइड पर लगाने वाला था और दूसरी तरफ अब उमर को भी वो साइड पर लगाने वाला है। यहाँ पर उमर का अब हो जाता है बहुत ही बुरा एक्सीडेंट, जब अब उमर के साथ शादी तय हो जाती है अब वरीशा की। इन दोनों की शादी के दिन बहुत ही करीब होते हैं कि शादी एक दो दिन में होती है। तो यहाँ पर अब जैसे ही उसकी एक्सीडेंट की वजह से इतनी बुरी हालत हो जाती है, तो अब यहाँ पर तो इन दोनों माँ बेटियों को मौका मिल जाएगा। अब यही करने वाला है, अब ये करके तो सब कुछ सही करने वाला है महमूद। महमूद को किसी को जान से मार देना उसके लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं है, इसलिए तो ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि वो जानता था बहुत अच्छे तरीके से कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर ही कुछ ना कुछ कर पाऊँगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर कैसे मेरे हाथ ये सब कुछ आएगा। सारी दौलत जो उसने सोचा है वो तो सब कुछ चली जाएगी। यहाँ पर अब जैसे इसका एक्सीडेंट होता है तो अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब समझ नहीं आ रही इस घर वालों को भी कि आखिर ये क्या हो गया है। ऊपर से वरीशा की शादी इतनी करीब है और उसके शौहर का एक्सीडेंट और उसकी मौत, ये सब अब बहुत ही ज़्यादा घर वालों के लिए परेशानी की बात थी। यहाँ पर अब वहाज के बारे में सोचते और कहते हैं कि वहाज मेरे घर का ही बेटा है, अगर मैं चाहूँ तो वहाज के साथ भी तो शादी कर सकता हूँ, क्योंकि अब महक कहती है कि मेरी बेटी के साथ शादी कौन करेगा, उसकी शादी तो तय हो चुकी थी, न जाने कोई भी इससे शादी करने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर कहती है कि भाई अगर आपको इतनी ही टेंशन है मेरी बेटी की, तो फिर आप शादी घर में ही क्यों नहीं कर लेते। ये बात अब मुख्तार को भी अच्छी ही लगती है और कहती है कि हाँ इसकी शादी तो होने वाली थी, और अगर मैं इसकी शादी वहाज के साथ कर दूं तो वाकई अच्छा हो जाए। यहाँ पर अब जैसे ही वो बात करता है कि वहाज के साथ, तो वहाज तो तरफ जाते हुए कहता है कि डैड आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं कभी भी किसी भी सूरत शादी ये नहीं करूँगा इस लड़की के साथ, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये बात सुनकर कहते हैं कि देखो बेटा मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी तुम्हें अब ये करना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर कहते हैं कि नहीं डैड मैं कभी भी शिफा के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता, कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं शिफा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। इसके बाद भी आप
مجھے اس بات کے لیے کنونس کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر اب کہتے ہیں اس کا باپ کہ دیکھو بیٹا، شادی اس کے ساتھ تمہیں کرنی ہوگی، آج نہیں تو کل۔ اس بارے میں تو تمہیں فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ نہیں ڈیڈ، ایسا میں کبھی بھی نہیں کر سکتا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، آخر کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ یہ بات سن کر کہتا ہے اب مختار کہ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا اور تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ڈیڈ، غلط آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں، میں غلط نہیں کر رہا۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ نہیں، تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ ڈیڈ، میں اب جب کہ آپ کو کہہ رہا ہوں تو پھر آپ بھی تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں پر مختار آ جاتا ہے بہت ہی زیادہ غصے میں اور کہتا ہے کہ بس اب تو تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر شیفا بھی آ جاتی ہے۔ اب جیسے ہی شیفا وہاں پر آتی ہے تو اب مختار کہتے ہیں کہ شیفا بیٹا، مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے ذرا بھی عزت اور احترام ہے؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ جی بڑے بابا، آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات سن کر اب کہتے ہیں کہ اگر واقعی تم میری عزت کرتی ہو تو پھر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر اب وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بڑے بابا، آخر ایسی کیا بات ہے؟ آپ مجھے کافی الجھے سے لگ رہے ہیں۔ یہاں پر اسے بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا، تمہیں پھر وہاج کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہوگی، بلکہ یہ شادی پھر اب شیفا کے ساتھ نہیں، وہاج اب وریشا کے ساتھ شادی کرے گا۔ یہ بات سن کر اب شیفا بھی کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بڑے بابا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں کیا ہوا؟ ابھی تو تم نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے اور تم میری عزت بھی کرتی ہو، تو پھر تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بڑے بابا، لیکن آپ بھی تو مجھے وہ سب کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں نہیں کر سکتی، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ بیٹا، اتنا تو میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میری بات ضرور سمجھو گی اور مانو گی بھی ضرور۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آپ نے مجھے بہت مشکل کام دے دیا، آپ جانتے ہیں نا اچھے طریقے سے، تو پھر بھی آپ مجھے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب یہاں سے وہاج اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کوئی بھی کسی کی بات نہیں مانے گا، اور نہ ہی آپ اس بات کے لیے اسے فورس کر سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اب وہاج جیسے اسے لے کر جاتا ہے تو اب وہاج کہتے ہیں کہ چلو شیفا، میں تمہیں یہاں پر نہیں رہنے دوں گا، یہاں سے میں تمہیں لے کر خود ہی چلا جاتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اب اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر آج یہاں سے چلے جاؤ گے تو پھر ہمیشہ کے لیے اس گھر کے دروازے تم پر بند رہیں گے۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ آپ میرے لیے اس گھر کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سے پھر سوچ دو وہاج۔ یہ بات سن کر وہاج کہتے ہیں کہ ہاں۔ یہاں پر اب شیفا کافی پریشان ہوتی ہے۔ شیفا کہتی ہے کہ وہاج، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہاج کہتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ، تم میرے ساتھ شادی کرو گی یا نہیں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ کروں گی تو میں تمہارے ساتھ ہی، لیکن اتنا بھی تو تم سوچو کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ یہ بات سن کر اب کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی تو بتا دو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں نے کب کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس طرح میں شادی نہیں کر پاؤں گی۔ یہ بات سن کر اب کہتے ہیں کہ آخر کیوں تم میرے ساتھ شادی نہیں کر سکتی؟ مجھے بھی تو بات پتہ چلے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کیونکہ آپ نہیں جانتے، لیکن میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے بعد کتنا مشکل ہو جائے گا یہ سب کچھ کرنا۔ یہ بات سن کر وہ کافی زیادہ اب چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیفا، اس وقت تم جانتی ہو نا میں کتنا زیادہ پریشان ہوں، اس کے بعد بھی تم میرے ساتھ اس طرح سے کر رہی ہو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ دیکھو، میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ اس وقت تم بہت پریشان ہو، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ تم گھر چھوڑ کر ہی آ جاؤ۔ اب یہاں پر شیفا کی ماں اسے بار بار کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شیفا تم کہاں پر ہو؟ شیفا کہتی ہے کہ میں تو یہیں پر ہوں، مجھے وہاج کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاج آ کے یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ یہاں پر اب شیری کہتی ہے کہ بیٹا، یہ اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہے اور میں بھائی صاحب کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، تم اسے لے کر گھر آؤ۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ماما، میں تو اسے گھر لے کر ہی آنے کی باتیں کر رہی ہوں، لیکن وہ خود گھر نہیں آ رہا، تو اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ شیفا، کسی بھی طرح اسے مناؤ اور اسے گھر لے کر آؤ۔ تم نہیں جانتے یہاں پر مختار کتنا پریشان ہے اس کو لے کر، اس نے کتنی بڑی بیوقوفی کی ہے گھر چھوڑ کر جانے کی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ماما، آپ خود ہی بات کر لے وہاج کے ساتھ، وہاج کو تو میری سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے وہ اس طرح سے کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ تم کرواؤ بات وہاج سے،
میں خود کرتی ہوں وہاج سے بات کہ وہاج کیسے گھر پر نہیں آتا۔ یہ بات سن کر وہاج شفا سے کہتے ہیں کہ فون بند کرو، مجھے کسی کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ بات سن کر شیری کہتی ہے کہ بیٹا بات تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ مہک اور وریشا کی تو ساری چالیں الٹی یہاں پر پڑ چکی ہے، کیونکہ مہک تو یہ سوچ کر اس گھر میں آئی تھی کہ وہ وہاج کے ساتھ شادی کروائے گی وریشا کی، کیونکہ وہ اس ساری پراپرٹی پر اپنا قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یہاں پر تو اب وریشا کے سسرال والے بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم منگنی وغیرہ تو کرتے نہیں، ہم سیدھا نکاح ہی کریں گے۔ یہ سن کر تو اب بہت ہی زیادہ مہک پریشان ہے، جبکہ دوسری طرف اب کہتا ہے محمود کہ تم فکر مت کرو، تمہاری شادی اس لڑکے سے نہیں ہوگی، تمہاری شادی تو ہوگی صرف اور صرف وہاج کے ساتھ۔ یہ سن کر اب اسے حوصلہ تو ہوا تھا، لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الٹ چکا تھا۔ تو یہاں پر کہتی ہے کہ اب مجھے بتائیں کہ ماما میں کیا کروں گی، آپ جانتی ہیں کہ میں عمر کے ساتھ تو شادی بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بات سن کر اب مہک کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا اب کیا کرنا ہے یا کیا نہیں، اب اپنے باپ کو کال کرو اور اپنے باپ سے کال